بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، بیگم کوٹ کی اس عظیم الشان کانفرنس کی تیاری میں مصروفیت کے دوران میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات سے ہمکنار پا رہا تھا۔ ذہن شدید ترین الجھاؤ کا شکار تھا، طبیعت بے چین تھی، طبیعت میں اضطراب پایا جا رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عظمت صحابہ کے لیے دفاع صحابہ کی خاطر میدان عمل میں موجود ہیں، اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا ہوا کہ اپنے اسلاف کی روایات کو اللہ کے فضل و کرم سے اسی ولولے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی زمزمے کے ساتھ، اسی تنتنے کے ساتھ اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے۔ اور ایک طرف وہ بد نصیب ہیں جو کبھی اپنوں کی شکل میں، غیروں کی شکل میں، انتظامیہ کی شکل میں دفاع صحابہ کے اس عظیم الشان کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کائنات کے لوگوں سن لو، جب تک سید شہید کے بیٹے زندہ ہیں، امرتسری کے بیٹے زندہ ہیں، بٹالوی کے بیٹے زندہ ہیں، فضائل صحابہ کے راستے میں ہر رکاوٹ کو اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھیں گے۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ عجیب بات ہے، جس وقت اہل حدیث کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑھا، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن بیٹی اس بات کو اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ابو بکر کی صداقت کو بیان کیا جائے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کیا جائے، عثمان کی صحابت کو بیان کیا جائے، حیدر کی شجاعت کو بیان کیا جائے، معاویہ کے تدبر کی بات کی جائے، طلحہ و زبیر کی منقبت کو بیان کیا جائے۔ ویسے ہی بعض لوگ اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں، اپنی بزموں میں، اپنی محفلوں میں صدیقہ کائنات کی شان میں گستاخی کو کیا جائے، ابو بکر کی شان میں اہانت کو کیا جائے، عمر پر تبرع کو کیا جائے، معاویہ کو، حسن و حسین پر، طلحہ زبیر پر گندگی کو اچھالا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید حبیب الرحمن کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! صداقت مستق اہل حدیث، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ، علامہ معتصم الہی ظہیر،
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور مجھے بابا شہید کی وہ بات یاد آ گئی، انہوں نے ایک جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے اس زمین پر کبھی رحمت کی برکھا نہیں برک سکتی جس سرزمین پر ابو بکر و عمر کی توہین کو کیا جاتا ہو۔ اور آج تم ابو بکر کی، عمر فاروق کی، معاویہ کی، ان جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقیس کو کرتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ جلیل القدر صحابی دنیا میں نہ آئے ہوتے، آج ہم کسی بت کدے میں بتوں کی پرستش کر رہے ہوتے۔ اور بات آئی ہے علامہ شہید کی تو سن لو، انہوں نے اپنی زندگی میں نصف درجن سے زائد کتابوں کو لکھ کر باطل فرقے کو ننگا کر دیا۔ انہوں نے مخالف فرق کی اپنی کتابوں سے حوالہ جات کو اکٹھا کیا اور اس بات کو ثابت کیا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ، حسن و حسین، طلحہ و زبیر، یہ وہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے کہ جس کے ایک پھول کو بھی اس گلدستے سے نکالا جائے پورا گلدستہ مرجھا جائے گا۔ اور ساتھیوں، علامہ شہید کی کیا بات کی جائے کہ جن کی ساری زندگی باطل فرقوں کو للکارتے ہوئے گزری، اور انہوں نے صرف تقاریر نہیں، نعرے نہیں، تحریر نہیں، کالم نہیں، بلکہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، مجھ سے قبل برادر عزیز ہشام الہی ظہیر آپ سے مخاطب تھے، ابو بکر کی شان میں گستاخی ہو، حضرت عمر کی شان میں گستاخی ہو، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی ہو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمہارے کانوں پر جون تلک نہیں رینگتی؟ اور اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعویٰ دار کہلانے والوں، سن لو، بیگم کوٹ میں ایجنسیوں کے آئے ہوئے لوگوں اس بات کو نوٹ کرو، اپنے بڑوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ، انہیں جا کر اس بات کا بتا دو۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم نے ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ہمارا مطالبہ آئینی اور قانونی ہے، فوراً سے پہلے قانون کو حرکت دو، ان گستاخی کرنے والوں کے خلاف فوراً سے پہلے قانونی کارروائی کو کرو، وگرنہ جس طرح بھیا ہی شام نے کہا، اللہ کی قسم ہماری منزل ڈی آئی جی کا دفتر نہیں، آئی جی کا دفتر نہیں، بلکہ ہم اپنے مارچ کو اسلام آباد کی طرف جاری اور ساری کر دیں گے۔ اور بیگم کوٹ کے آئے ہوئے لوگوں، نعرے تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شان صحابہ، فضال صحابہ، علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، یہ عجیب بات ہے، اللہ کی قسم ہے، اہل حدیث کے سٹیج سے جب بھی بات ہوئی، امن کی بات ہوئی، امن کو قائم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، مسلکی ہم آہنگی کے لیے اہل حدیثوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوئی، امن کی بات ہوئی، لیکن اس امن کی آڑ میں ہم نے اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا سودا نہیں کیا۔ اگر تم نے فوراً سے پہلے قانونی کارروائی کو نہ کیا، انشاءاللہ ایسا طوفان بن کے اٹھیں گے
جو تم کو ٹکرا کر پاش کر دے گا، اور کیا ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ عثمان کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ حیدر کی جرأت اور شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تن کو سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔